اللہ جل مجدہ کی توفیق و عنایت سے ہم سب محترم المقام حاجی عبدالغفور صاحب ان کی والدہ محترمہ کے ایصال ثواب کے لیے منعقدہ اللہ کے گھر میں اس پاکیزہ مجلس میں حاضر اور جمع ہیں۔ اولاً میں تحریک منہاج القرآن کے مرکز اور ساری مرکزی قیادت اور حضور شیخ الاسلام کی طرف سے ان کی والدہ محترمہ کی بخشش و مغفرت کاملہ، ان کی بلندی درجات، وسعت لحد اور بالخصوص آقا علیہ السلام کی دائمی شفقت و عنایت کے لیے دعا گو۔ اللہ رب العزت ان کو ان کی لحد میں یہ سب کچھ اور اس سے کہیں بڑھ کر اپنے فضل و احسان سے نوازے اور انوار و تجلیات کا نزول فرمائے۔ میں محترم حاجی صاحب، ان کے جملہ افراد خانہ اور اہل قبیلہ و برادری، ان کے ساتھ بھی اظہار تعزیت اور اللہ کی بارگاہ میں صبر جمیل کے لیے دعا گو۔ دو مختلف مقامات سے قرآن مجید کے کلمات تلاوت کیے گئے۔ مختصر وقت میں چند ضروری چیزیں جتنا اللہ رب العزت کو منظور ہوا، اس کی توفیق ہوئی، ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی شے جو وہ مقام تلاوت کیا گیا سورہ ملک سے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس نے موت اور حیات ان کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ وہ دیکھے تم میں سے کون حسن عمل کی راہ اختیار کرنے والا ہے، کون اچھے اعمال بجا لاتا ہے۔ یہ موت اور حیات کی تخلیق کا مقصد اللہ رب العزت نے بیان فرما دیا۔ ایک شے بنیادی اور اصولی طور پر ذہن میں رکھ لیں، میں پوری ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ زندگی اس دنیا میں آنے سے شروع نہیں ہوتی اور اس دنیا سے جانے پر ختم نہیں ہوتی۔ یہاں آنے سے پہلے بھی زندگی موجود ہوتی ہے اور یہاں سے پردہ کرنے اور انتقال کر جانے کے بعد بھی زندگی قائم رہتی۔ سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ 5 مرحلے بیان کیے ہیں کہ کنتم امواتا، تم تھے، کنتم کا معنی ہے تم تھے، ماضی میں گزرے ہوئے زمانے میں تم تھے، مگر تھے کس حال میں؟ امواتن، جیسے میت ہوتی ہے۔ عدم نہیں تھے تم نیست نہیں تھے، تم موجود تھے مگر تھے اس طرح جیسے میت ہوتی ہے۔ اور میت ہونے کا کیا معنی؟ کہ نہ تمہارا کوئی اپنا ارادہ تھا، نہ خواہش تھی، نہ کوئی عمل تھا۔ جیسے میت بدست غسال، غسل دینے والے کے ہاتھ میں آپ اسے دائیں پلٹ دیں بائیں پلٹ دیں، آپ اسے جو چاہیں کفن پہنا دیں، ٹھنڈے پانی سے غسل کروا دیں، گرم پانی سے غسل کروا دیں، آپ اس کی تدفین صبح کا ارادہ کر لیں یا شام کا فیصلہ، میت آپ سے کوئی مطالبہ، تقاضا، کوئی خواہش، کسی شے کا اظہار نہیں کرتی۔ تو تم تھے مگر تھے مثل میت، فَأَحْيَاكُمْ، پھر اس نے تمہیں زندگی عطا کی۔ ایک جملہ صرف بطور خاص عرض کرنا چاہتا ہوں، جو اللہ کی بارگاہ میں مثل میت ہو جائے اس کو حیات عطا کر دی جاتی ہے۔ جو مثل المیت ہو جائے، جو
اپنی مرضی، خواہش، ارادے، طلب، تڑپ، اس ساری چیزوں سے، خواہش نفس سے جدا ہو جائے اور اس سے فنا ہو جائے، جو جتنا فنا ہو جائے اسے اتنی بقا مل جاتی ہے۔ تو زندگی تھی اس دنیا میں آنے سے پہلے، هل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، اس انسان پر ایک وقت ایسا بھی گزرا ہے، انسان پر گزرا ہے۔ جب اس پر گزرا ہے تو اس کا معنی ہے موجود تھا، موجود تھا۔ لم یکن شیئا مذکورا، جب یہ کوئی شے مذکور نہ تھا، یعنی اس کا ذکر نہیں تھا، مذکور نہیں تھا، مگر موجود تھا، موجود تھا تو اس پر وقت گزرا ہے۔ تو اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی زندگی کہیں موجود تھی۔ یہ احیاکم کا دور جس میں ہم اس وقت موجود ہیں، یہ گزرا، اس کے اختتام پر ایک موت طاری ہوتی ہے، ایک موت وارد ہوتی ہے، اور اس موت کے لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں تعارف کرواتے ہوئے کہا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، موت چکھنی ہے۔ ذائقہ زبان پر، منہ میں کتنی دیر رہتا ہے یہ آپ سب کو معلوم ہے۔ آپ اچھی سے اچھی شے کھا لیں، میٹھی، کڑوی، ذائقے دار، جیسی بھی کھا لیں، وہ جو ذائقہ ہوتا ہے زبان پر، منہ میں، وہ لمحوں کی بات ہوتی ہے، لمحوں کی۔ جس طرح ذائقہ چند لمحے رہتا ہے، پھر آپ کے منہ کا اندر کا ماحول وہ اسی پرانی جگہ پر پلٹ آتا ہے، اسی طرح موت آتی ہے، وارد ہوتی ہے ذائقہ بن کر، وہ صرف یہ کرتی ہے زندگی کو ایک حال سے دوسرے حال میں، ایک جہان سے دوسرے جہان میں منتقل کرتی ہے۔ موت ایک دروازہ ہے جس سے زندگی گزر جاتی ہے، موت وہیں رہ جاتی ہے، زندگی آگے چلی جاتی ہے، زندگی موجود رہتی ہے۔ موت ایک دروازہ ہے، اس دروازے سے گزر کر آگے حیات ابدی کی حویلی میں داخل ہو جاتی ہے اور ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ موت کے اندر یہ طاقت اور توانائی نہیں ہے، موت کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ زندگی کو مٹا سکے، یہ بات یاد رکھو۔ زندگی کو مٹا نہیں سکتی ہے، زندگی کو فنا نہیں کر سکتی، ختم نہیں کر سکتی، اس لیے کہ موت فقط اس کی مخلوق ہے، حیات ہمارے اعتبار سے خلق بھی ہے، اس کی نسبت سے اللہ کی صفت بھی ہے۔ تو صفت الہیہ مٹ نہیں سکتی، یہ اس کا فیض ہے جو اس نے ہمیں، زندگی شکلیں بدلتی ہے، زندگی انداز بدلتی ہے، زندگی کے تقاضے بدلتے ہیں، مگر زندگی قائم رہنے کے لیے ہے۔ پھر قیامت آ جائے گی، حشر کا میدان بپا ہوگا، لوگوں کے اعمال کے مطابق فیصلے ہو جائیں گے، تمام اپنے اپنے ٹھکانوں پر، اہل جنت جنت میں، اہل دوزخ دوزخ میں چلے جائیں گے، جہاں جہاں جس کا مقدر اور جس کی ابدی قرارگاہ جہاں ہے وہاں پہنچ جائے گا۔ پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام نے فرمایا میدان حشر خالی ہو جائے گا، لوگ ارد گرد سے تک رہے ہوں گے، پھر اس حال میں ایک مینڈھے نما جانور کو، ایک دمبے کو لایا جائے گا اور میدان حشر کے وسط میں لا کر اسے ذبح کر دیا جائے گا اور ختم ہو جائے گا۔ فرمایا یہ موت ہوگی، یہ موت ہوگی، موت خود شکار موت ہو جائے گی، موت خود فنا ہو جائے گی، زندگی قائم رہے گی جو جس حال میں بھی ہوگی۔ تو اس لیے ایک تو یہ یاد رکھیں کہ زندگی کی نہ ابتدا یہ دنیا ہے نہ انتہا یہاں سے جانا ہے، زندگی قائم رہنے کے لیے اس نے پیدا فرمائی ہے۔ تو جب قائم رہنے کے لیے پیدا فرمائی ہے تو اب ایک بات سمجھ لیں، اسلام کا حسن یہ ہے اور اسلام کا امتیاز یہ ہے کہ اسلام جوڑنے، ملانے، اکٹھا کرنے اور قربت دینے کا نام ہے۔ یہ قربت کا نام ہے، یہ صحبت کا نام ہے، یہ ملاپ کا نام ہے، یہ وصل و وصال کا نام ہے۔ تو اسلام کے مزاج میں ملانا ہے، اسلام کے مزاج میں محبت ہے، اسلام کے مزاج میں اخوت و چاہت ہے۔ وہ جو
علمی تحقیقی لغوی کتابی باتیں ہیں، وہ اہل مطالعہ و تحقیق ان کے حسب حال، یا پھر جن کا کوئی دھندا اس طرح کا ہو وہ مولویوں کے حسب حال۔ میں آپ کو سادہ بات بتا رہا ہوں، دین کا مزاج، جہاں دین ہوگا وہاں محبت ہوگی، جہاں نفرت ہو حلیے نہ دیکھنا، جہاں سے نفرت ملے، جہاں سے لوگوں کے لیے ناپسندیدگی، بغض، اناد، حسد، کینہ، کدورت ملے، حلیوں پہ نہ جانا، سمجھ لینا دین کی ہوا بھی نہیں لگی ہے۔ اللہ نے دین کے اس مزاج کو قرآن میں بیان کیا ہے، فرمایا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو اس نے تمہارے اوپر کی ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ پہلے حال بیان کیا سابقہ، فرمایا کنتم اعداء، تم آپس میں دشمن تھے، عدو تھے، ایک دوسرے کی جان مال عزت و آبرو کے لٹیرے اور ڈاکو تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، اس نے تمہارے دلوں میں الفت ڈال دی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اس کی نعمت کے سبب سے بھائی بھائی ہو گئے۔ جب تک دین نہیں آیا تھا، جب تک مصطفیٰ نہیں آئے تھے، جب تک اللہ کی طرف سے پیغام حضور کی نبوت اور رسالت کے ذریعے انسانیت تک نہیں پہنچا تھا، دشمنیاں، عداوتیں، نفرتیں، کدورتیں تھیں۔ ادھر مصطفیٰ آئے، وہ نسل در نسل صدیوں سے جلنے والی آتش نفرت و عداوت، آتش انتقام، جہاں جہاں حضور کی دعوت اور پیغام کے لیے قبولیت آتی گئی، وہاں وہاں سے آگ بجھتی چلی گئی، محبت کے پھول کھلتے چلے گئے۔ یہ دین ہے۔ یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، اور آقا علیہ السلام نے اپنی سیرت و کردار اور اسوہ حسنہ کے ساتھ اس کی تشکیل بھی کی ہے، اور امت کے لیے قیامت تک تعمیل کا طریقہ اور راستہ بھی وضع فرمایا۔ حضور نے فرمایا تم دوزخ کی آگ کے گڑھے کے کنارے پہنچ چکے تھے، میں اپنی تبلیغ کا رسہ تمہاری کمر میں ڈال ڈال کر کھینچتا کھینچتا تمہیں اس سے گرنے سے بچایا، جنت کے راستے پر چلایا ہے۔ جہاں دین آئے گا وہاں راحت ہوگی، وہاں وسعت ہوگی، وہاں محبت ہوگی، اکاموڈیشن ہوگی، تحمل ہوگا، ایک دوسرے کے لیے قبول و برداشت ہوگا۔ اس کا نام دین ہے۔ سو فرمایا، اب میں چونکہ وقت کم ہے تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں، فرمایا اس لیے موت اور حیات کو پیدا کیا ہے تاکہ یہ دیکھیں کون حسن عمل لے کر آتا ہے، اچھے اعمال کون اختیار کرتا ہے۔ اب یہ بات بھی بڑی اہم ہے، یاد رکھیے کہ جو کچھ بھی کسی وجود سے صادر اور ظاہر ہوتا ہے وہ عمل ہے۔ بولیے وہ کیا ہے؟ عمل ہے۔ میں نے کوئی چیز اٹھا لی، ایک عمل ہے۔ میں بیٹھ گیا، ایک عمل ہے۔ چل کر آیا، عمل ہے۔ میں بول رہا ہوں، ایک عمل ہے۔ آپ سن رہے ہیں، ایک عمل ہے۔ کوئی کان کا عمل، کوئی آنکھ کا عمل، کوئی زبان کا، ہاتھ پاؤں کا، کھا رہا ہوں، منہ کا، دہن کا عمل ہے۔ یہ سارے اعمال ہیں، اعمال ہیں۔ اب اعمال یا کوئی عمل حسن عمل میں کیسے ڈھلتا ہے، عمل صالح میں کیسے ڈھلتا ہے، اور اس پر قبولیت و اجابت کا دروازہ کیسے کھلتا ہے، یہ آج کی مجلس کا یوں سمجھ لیں خلاصہ ہے گفتگو کا۔ عمل عمل ہے، یاد رکھیے، وہ حسن عمل میں ہر عمل حسن عمل نہیں ہے، ہر عمل عمل صالح نہیں ہے، ہر عمل عمل مقبول نہیں ہے۔ جو شے عمل کو حسین عمل اور حسن عمل اور عمل صالح میں تبدیل کرتی ہے اور اس میں قبولیت و اجابت کا عنصر ڈالتی ہے، میں پوری ذمہ داری سے یہ بات کہہ رہا ہوں، وہ شے جو عمل کو عمل صالح و مقبول بناتی ہے وہ شے نسبت مصطفیٰ ہے۔ حضور کی نسبت جس عمل کو میسر آ جائے وہ عمل عمل صالح ہو جاتا ہے، وہ عمل عمل مقبول ہو جاتا ہے۔
خواہ وہ جذبات میں نہیں کہہ رہا ہوں، جوش خطابت میں نہیں کہہ رہا ہوں، خواہ وہ عمل منڈیوں میں سودا بیچنے کا ہو، مصطفیٰ کی نسبت ہو جائے، وہ اللہ کی عبادت بھی ہے، عمل صالح بھی ہے، عمل مقبول بھی ہے۔ وہ عمل تجارت ہو، وہ عمل خورونوش ہو، وہ عمل زوجیت ہو، مصطفیٰ کی نسبت ہو گئی تو وہ عمل نہ رہا، عمل صالح ہوا، عمل حسین ہوا، عمل مقبول ہوا، عبادت خدا ہوا۔ اور جو عمل نسبت مصطفیٰ سے محروم رہے، وہ مسجد میں نماز پڑھنے سے لے کر کعبے کے ساتھ لپٹ جانے تک ہو، نہ عمل مقبول ہے نہ عبادت خدا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، ڈاکٹر علامہ طاہر القادری صاحب۔ مصطفیٰ کی نسبت ہو جائے تو شرق سے غرب تک پوری کرۂ ارضی مسجد ہو جاتی ہے۔ حضور کی نسبت ہو، مل جائے، آقا تشریف لائے، حضور کے قدم لگے، پوری زمین پوری روئے زمین مسجد ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ آقا نے فرمایا حضور کے خواص اور خصائص میں سے ہے، امتیازات محمدی میں سے ہے کہ آقا نے فرمایا میرے لیے پوری روئے زمین مسجد بنا دی گئی۔ تو حضور کی نسبت ملی، پوری روئے زمین مسجد ہو گئی۔ آقا کی نسبت نہ ہو، حضور کی نسبت نہ ہو، مدینے کی دھرتی ہو اور کچھ لوگ اللہ اکبر کی صدائیں بھی بلند کریں، اور وہاں سبحانک اللہم و بحمدک سے لے کر السلام علیکم تک پورا عمل و فعل نماز بھی کرے، رب قرآن میں مسجد زرار کہہ کر اس کو ہٹا دینے کا حکم دیتا ہے۔ کہا مسجد ہی ہے کہ وہاں سجدے ہوتے ہیں، سجدے کی جگہ ہے، کہا مسجد ہی جائے گا، مگر مسجد زرار ہے۔ اور جس کو مصطفیٰ کی نسبت میسر آ جائے، وہ آپ جنگلوں، پہاڑوں، بیابانوں، صحراؤں میں جہاں ٹھہر جائیں اور حضور کی نسبت، آقا کی سنت، آقا کے طریقے اس کو نگاہ میں رکھ کر وہاں ایک سجدہ کر دیں، وہ مسجد ہے۔ تو اعمال کو اعمال صالحہ اور اعمال حسنہ اور اعمال مقبول جو شے بناتی ہے وہ آقا علیہ السلام کی نسبت ہے۔ پورا قرآن اس پر گواہ ہے۔ میں اسی طرح چونکہ یہ موقع ہے ایصال ثواب کا اور میت کے ساتھ منسوب، تو میں اس کے حوالے سے ایک شے کہتا ہوں کہ جب انسان اس دنیا سے زندگی بسر کر کے گیا اور قبر میں پہنچا اور اس کوٹھڑی کی پہلی رات آئی، وہ رات ضروری نہیں کہ باہر جو سورج ڈھلے تو وہ رات، سورج زمین پر کلیتاً معدوم تو کہیں ہوتا نہیں ہے، صرف زمین کی گردش سے کبھی ادھر روشنی کبھی ادھر روشنی، جو جب قبر میں ڈال دیا اس کے لیے وہی رات آ گئی، اسی لمحے رات آ گئی۔ موت آئی تو قیامت ہوئی، قبر میں ڈالا تو رات آ گئی، ٹھیک۔ اب وہاں گئے، سوالات ہیں۔ اب ان میں پہلا سوال، یہ بات بڑی اہم ہے، من ربک، تیرا رب کون ہے؟ 1.25 لاکھ انبیاء و مرسلین کی دعوت کا مقصود ہے۔ ہر نبی آدم علیہ السلام سے لے کر آقا علیہ السلام تک جو دنیا میں آیا، اس نے ایک ہی دعوت دی ہے، قولوا لا الہ الا اللہ۔ توحید مقصود دعوت انبیاء ہے۔ سوال ہوا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دو ہی امکانات ہیں نا، یا کوئی درست جواب دے گا یا خدا نخواستہ درست جواب نہیں دے پائے گا، ٹھیک۔ درست جواب دے دیا، اللہ ربی، یا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ تو جب 1.25 لاکھ انبیاء کو بھیجا ہی اس لیے کہ جا کر لوگوں سے میری توحید کا کلمہ پڑھوا لیں، دعوت دے لیں اور اس راہ پر ڈال دیں۔ ہر نبی کی دعوت کا مقصود یہی ہے
تو جب یہ اس سوال کا جواب درست دے دیا اور بندے نے توحید کے ساتھ اپنے رشتہ عبودیت کا اظہار کر دیا تو بات ختم ہو جانی چاہیے، یہ اللہ والا ہے، یہ اللہ والا ہے۔ مگر خواہ درست جواب دیا خواہ غلط دیا، نہ درست دے سکا، دونوں صورتوں میں نہ سوالات ختم ہوئے نہ نتیجہ ظاہر ہوا۔ من ربک، تیرا رب کون ہے؟ اللہ ربی، ٹھیک ہے آگے چلو۔ اس نے جواب نہیں دے سکا، اس نے کہا ہے ہاتھا ہے، میں نہیں جانتا، کہا کوئی بات نہیں آگے چلو۔ دونوں صورتوں میں آگے بڑھو، یہ بتاؤ من ما دینک، تیرا دین کیا ہے؟ بندہ نے درست جواب دے دیا، دین ہی الاسلام۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے ایکسیپٹ ہو گیا، آگے چلو۔ نتیجہ نہیں برآمد، سوالات نہیں ختم، آگے اگلا سوال آئے گا۔ درست جواب دیا تب بھی نہ سوالات ختم نہ نتیجہ برآمد، غلط جواب دیا تب بھی نہ سوالات ختم نہ نتیجہ برآمد۔ ہر پیغمبر نبی و رسول جو دنیا میں آیا، وہ جو دین لے کر آیا، یاد رکھیے ہر دور میں ہمیشہ اس کا عنوان اسلام تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جو دین پہنچایا اسلام تھا، حضرت نوح کا دین اسلام تھا، حضرت ابراہیم اسماعیل اسحاق ان کا دین اسلام تھا، حضرت موسیٰ ان کا دین اسلام تھا، حضرت عیسیٰ ان کا دین اسلام تھا۔ ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی، تو درست جواب دے دیا نظام زندگی کے متعلق، فرمایا ٹھیک ہے آگے چلو۔ تیسرا سوال آیا، جب تیسرا سوال آیا اس کی نوعیت بھی بدل دی، نوعیت اس کی طوالت بھی بدل دی، اس کا طریقہ کار بھی بدل دیا۔ پہلے دونوں سوال دو دو لفظی تھے، من ربک، اور حال کے متعلق تھا، اس حال میں جب قبر میں اس وقت بتا کس کو اپنا رب جانتا ہے، اس وقت تیرا رب کون ہے، اس وقت۔ درست یا غلط جو بھی جواب تھا، نتیجہ نہیں اس کا ظاہر ہوا۔ دوسرا سوال ما دینک، دو لفظی سوال، درست یا غلط جو بھی جواب، فرمایا یہ بتا اس وقت تیرا دین کیا ہے، کس فلسفہ زندگی کو اپنا دین مانتا ہے۔ درست یا غلط جواب، نتیجہ نہیں برآمد۔ جب تیسرا سوال آیا، سوال کی نوعیت چینج کر دی، سوال کا زمانہ چینج کر دیا، سوال کا انداز چینج کر دیا، سوال کی طوالت چینج کر دی۔ اب سادہ دو لفظی سوال نہیں ہے، اب پوچھا جا رہا ہے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، چہرہ مصطفیٰ دکھا کر، آقا علیہ السلام کا جلوہ اطہر دکھا کر اب حضور کے متعلق پوچھا جائے گا، بتا ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا۔ نہ سوال یہ اب کیا کہتا ہے، یہ سوال بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کہ تیرا نبی کون ہے، دو لفظی نہیں ہے۔ ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، یہ جو چہرہ انور دکھایا جا رہا ہے، یہ جو جلوہ اقدس دکھایا جا رہا ہے، تاکہ کسی مغالطے کا امکان نہ رہے، اس لیے پہلے دونوں سوالوں میں اس میں کریکشن کا چانس دیا گیا ہے۔ ذرا سا ڈگمگایا، اگر سنبھل گیا درست ہے۔ فرمایا یہ سوال ایسی بنیادی نوعیت کا ہے کہ اس میں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی کسی اعتبار سے کنفیوزڈ ہو جائے اور وہ کہے مجھے پریشانی لاحق ہو گئی۔ اللہ کا جلوہ دکھا کر نہیں پوچھا جائے گا یہ کون ہے، دین کا سراپا دکھا کر نہیں پوچھا جائے گا اس کے متعلق کیا کہتا ہے، مصطفیٰ کا حسن سراپا، آقا کا جلوہ اطہر دکھا کر پوچھا جائے گا ان کے متعلق کیا کہا کرتا تھا جو دنیا میں وقت گزار کر آیا ہے، جب بیٹھتا تھا عالم تھا یا غیر عالم، مجلسوں میں بیٹھتا تھا، تقریریں کرتا تھا، خطاب کرتا تھا، واعظ و ارشاد کرتا تھا، منبر پر بیٹھتا تھا، اس وقت بتا میرے مصطفیٰ کے متعلق کیا کہتا تھا، میرے ساجن کے بارے میں کیا کہتا تھا، میرے اس محبوب اور میرے اس دھولن کے بارے میں کیا کہتا تھا، اب بتا۔ وہ دوہرا جو کہتا تھا،
ادھر اس نے کہا کہ یہ تو میرے آقا و مولا ہیں، یہ تو وہ ہیں جن کے لیے راتوں کو جاگتا تھا، آنسو بہاتا تھا، جن کی زیارت کے لیے اپنا مال جان بچے اہل قبیلہ و خیش سب قربان کر دینے کو تیار تھا کہ کوئی سب کچھ لے لے یار کا دیدار نصیب ہو جائے۔ جس نے یہ کہا بس اس کے لیے نہ کوئی سوال ہے اس کے بعد نہ کوئی آزمائش، کہا بس تو نے مصطفیٰ کو میرے محبوب کو پہچان لیا، اب حکم ہوگا فرشتوں اس کی قبر سے نکل جاؤ، جنت کا نمونہ بنا دو، کھڑکیاں ٹھنڈی ہوا کی کھول دو، اور اس سے کہا جائے گا نم کا نومت العروس، ایسے بے فکر ہو کر سو جا جیسے دلہن سوتی ہے۔ اب تو جانے، تیرا محبوب جانے، وہ جب چاہے تجھے دیدار کرائے، جب چاہے تیرے ساتھ بات کرے، اب قیامت تک راحت و آرام کی نیند سو جا۔ تو قبر کی پہلی رات یہ بات آشکار ہو جائے گی، آشکار ہو جائے گی کہ دین سارے کا سارا وہ نسبت مصطفیٰ کا نام ہے۔ آخری بات جو کرنا چاہتا ہوں بڑی اہم ہے، یاد رکھیے، جب یہ کہا من ربک ما دینک، یہ سوالات ہم سارے سنتے ہیں، سارے سنتے ہیں، مگر امام بخاری نے پوری صحیح بخاری میں، جس کو زمانہ اٹھا کر پھرتا ہے اس کا درجہ ہے، اس کا سٹیٹس ہے، کوئی نکار نہیں، مگر پوری بخاری میں جتنی جگہ پر سوالات قبر کی روایت بیان کی ہے کہ قبر میں سوالات ہوں گے، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے متعلق قبر میں تمہیں آزمایا جائے گا، تیاری کر لو۔ بخاری مسلم بھری پڑی ہے، میرے ذریعے آزمایا جائے گا، تیاری کر لو۔ امام بخاری نے پوری صحیح بخاری میں کسی ایک جگہ پر بھی 3 سوالات نہیں لکھے۔ پوری بخاری پڑھ لیں، من ربوں کا والا سوال ہی نہیں ہے، ماں دینوں کا والا سوال ہی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں اصل نتیجہ خیز جو سوال ہے وہ ایک ہی بتاتا ہوں تاکہ اسی کی تیاری پر فوکس کر لو۔ اور پھر عرفاء نے اور علماء نے فقہاء نے لکھا، انہوں نے کیوں نہیں 2 سوال پہلے لکھے، قائل وہ بھی ہیں، سوال ہوں گے، اس سے انکار نہیں ہے، انہوں نے کہا فوکس ایک پر رہے۔ پہلا سوال بیسیکلی امت مسلمہ کا نہیں ہے، یہ عالم انسانیت کا سوال ہے۔ من ربک، تیرا رب کون ہے، تاکہ پتہ چلے اس کی عبادت کا رخ کدھر ہے۔ چاند سورج کو خدا مانتا ہے، لات منات عزا ہبل کو مانتا ہے، کالی رام کو مانتا ہے، کس کو ماننے والا ہے؟ یا اللہ کو ماننے والا۔ بندے نے کہا ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، تو اس کا معنی یہ ہے مشرکوں سے باہر آ گیا، مشرک نہ رہا۔ یہ تکڑی ہے، یہ چھلنی ہے، اس پہ مرحلہ وار سودا تول کے آگے لایا جائے گا۔ پہلے یہ بتا کس کو مانتا ہے تاکہ پتہ چلے مشرک ہے یا موحد ہے۔ بندے نے کہا میرا رب اللہ ہے، اس کا معنی مشرک نہ رہا، موحدوں میں آ گیا، اہل توحید میں آ گیا۔ اچھا اہل توحید میں ہے، اب بتا تیرا دین کیا ہے؟ چونکہ میں نے عرض کیا سارے انبیاء کا دین اسلام تھا، مگر پھر ان کی نسبتوں سے پہچانے لگا۔ یہودیت اللہ کے بھیجے ہوئے دین کا عنوان نہیں تھا، یہ لانے والے اور پہنچانے والے کی نسبت تھی۔ عیسائیت اللہ کا قائم کردہ عنوان نہیں تھا، لانے اور پہنچانے والے کی نسبت تھی۔ تو پوچھا جائے گا ماں دین، اور تیرا دین کیا ہے، کس نبی کا پیروکار ہے، کس ملت پر ہے؟ بندے نے کہا دین الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ اب آقا علیہ السلام کے ظہور کے بعد اسلام کی تشخیص، اسلام کی پہچان وہ حضور کی نسبت سے تھی۔ فرشتوں نے اس کا مطلب اس نے انکار کیا، میں یہودی نہیں رہا، یہودی نہیں ہوں، عیسائی نہیں ہوں۔ آپ سمجھ گئے؟ اچھا مسلمان ہو، مسلمان ہو، ہاں جی مسلمان ہو، تو کہا پھر اپنی مسلمانی کا ثبوت دے، اپنی مسلمانی کو ثابت کر۔ بندے نے کہا یہ نمازیں لایا ہوں ہزاروں، ٹھہر جا، چھوڑ نمازیں رکھ اندر، یہ حشر میں تلیں گی، یہ قیامت کے دن تلیں گی۔ روزے، حج، زکاتیں، تبلیغیں، تقریریں، کتابیں، انباء رکن نہیں، اتنا لمبا چوڑا ناپ تول کا یہ مقام ہی نہیں ہے۔
ایک لمحے میں لٹمس ٹیسٹ ہے لیبارٹری کا، ایک لمحے اس نے کہا کیا کروں، کیسے بتاؤں؟ کہا مسلمان ہونے کا دعوے دار ہے؟ ہاں۔ کہا تو پھر ایک ہی آزمائش، ایک ہی پرکھ، ایک ہی پرچہ امتحان ہے، اگر مسلمان ہے تو بتا ان کے متعلق کیا کہتا تھا۔ حضور کو فرمایا اپنی مسلمانی کا ثبوت دے۔ دوستو قبر کی پہلی کھڑی میں مسلمانی کا ثبوت و تحقق جس شے سے ہوگا وہ معرفت مصطفیٰ سے ہے، وہ نسبت مصطفیٰ سے ہے، وہ آقا علیہ السلام کو پہچاننے سے ہے۔ سو اس لیے حضور کے ساتھ نسبت پختہ کریں، آقا کے ساتھ رشتہ غلامی و محبت و اطاعت اس کو مستحکم کریں۔ یہ ادھر قریشی صاحب، قریشی صاحب یا رسول اللہ، زندہ باد۔ اس نسبت کو مضبوط کر لیں، پختہ کر لیں، آقا سے محبت کریں، آقا کی اطاعت کریں، حضور کی سنت سے محبت کریں، آقا علیہ السلام کے دیے ہوئے نظام زندگی اس کے فروغ و قیام کے لیے جد و جہد کریں۔ جتنی نسبت مصطفیٰ مضبوط ہوگی اتنا دین پختہ ہوگا، اتنا قبر کی پہلی رات وہ راحت والی ہوگی، راحت والی ہوگی۔ بس یہ وہ پیغام، یہ وہ مقصود، یہ وہ مشن ہے جو منہاج القرآن 40 سال سے روئے زمین کے ایک ایک کونے، ایک ایک گوشے، ہر گاؤں دیہات، ایک ایک گلی کوچے تک پہنچا رہی ہے۔ اور یہ منہاج القرآن کا پیغام و دعوت کوئی نئی شے نہیں ہے، یہ کوئی انٹروڈکٹری چیز نہیں ہے۔ منہاج القرآن اسی طریق پر ہے جو طریق اہل بیت کا تھا، جو طریق صحابہ مصطفیٰ کا تھا۔ منہاج القرآن طریق ائمہ پر ہے، طریق اولیاء پر ہے، طریق صلحاء اور صوفیاء پر ہے، تحقیق وہ اہل تحقیق و مطالعہ کے طریق پر ہے۔ صرف ہوا یہ کہ وہ صدیوں کی غلامی، بے رغبتی اور جو مصادر دین ہیں ان سے لا تعلقی کی بنا پر جو منظر اوچھل ہو گیا تھا اور جو سورسز اور مصادر گرد آلود ہو گئے تھے اور جن کی جو منظر دکھائی نہیں دیتا تھا، منہاج القرآن نے فقط اتنا کیا ہے، بس اس کی توفیق و عنایت سے، آقا علیہ السلام کی شفقت و محبت سے اس کو تھوڑا جھاڑ کر وہ چیزیں دوبارہ نمایاں کر کے سامنے رکھی۔ یہ ہمارا وضع کردہ سودا نہیں ہے، یہ ہماری کوئی تخلیق کردہ شے نہیں ہے، یہ وہی پیغام ہے، یہ وہی دعوت ہے جو اللہ نے قرآن کے ذریعے دی ہے، آقا نے اپنی سیرت کے ذریعے دی ہے، صحابہ نے اپنے اسوہ کے ذریعے دی، اور 1400 سال میں کل اہل علم، اہل تحقیق و مطالعہ نے دی ہے۔ اس لیے علامہ اقبال نے کہا ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہونا یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہونا یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاق کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تپشا مادہ اسی نام سے ہے۔ اور فرمایا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ رب العزت حاجی صاحب کی والدہ محترمہ ان کے درجات بیش از بیش بلند فرمائے۔ یہ مبارک، یہ محترم شخص نسبتیں اور شخصیات رب جلال ان سب کا آنا ان کے لیے، اہل خانہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ مبارک اور باعث برکت بنا دے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو بھی اس مرحلے اور اس دن کی تیاری کی توفیق اور فکر عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔